آج میں نے عائشہ عظیم صاحب سے، مجھے پاکستان کے بارے میں ریسنٹلی ایک چیز پتہ چلی اور میں نے کہا میں آج وہ بھی سوال ان سے کرتی چلوں گی، کیونکہ پرسوں چوتھ میں ہم نے وہ پروگرام آپ کے ساتھ خاص طور پہ ایئر کرنا ہے۔ عائشہ عظیم صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر، السلام علیکم۔ عارفہ جی السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی؟ سر جی بالکل آ رہی ہے، لگتا ہے حالت دفتر چی بیٹھے ہوئے ہو آج۔ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ نہیں بنتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ عاشر عظیم صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال جو یقیناً میرا خیال ہے the bulliers, the leaders of the world, I think میں یہ کہتی ہوں کہ ہم عام آدمی جب بلی کرتے ہیں تو ہم ان کو ہر طرح کی سزا پنشمنٹ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر وہ جو لیڈرز اس وقت بلنگ کر رہے ہیں ان کو کوئی سزا دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، G7 کی میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ، اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا پرومس تھا الیکشن سے پہلے کہ وہ بالکل جنگوں کے خلاف ہیں، تمام جنگوں کو بند کر دیں گے، انہوں نے 100 ڈیز کے اندر جنگیں بند کرنے کا عندیہ دیا تھا، بٹ نہ تو یوکرین کی جنگ رکی، یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی نہیں رکی، اور غزہ کی جنگ نے تو کیا ختم ہونا تھا، جب دل چاہتا ہے غزہ پہ آج بھی بمباری ہوتی ہے، سیریا پہ بھی بمباری ہوئی، گولان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی بمباری ہوتی ہے، اور جائے کہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، اور وہ محاذ ہے بٹوین فرام ویئر دس اسرائیل اینڈ ایران کی یہ جنگ شروع ہو گئی، اور اسرائیل اس وقت کتنے محاذوں پہ لڑ رہا ہے کہ ایک طرف وہ شام کی طرف لڑائی کر رہا ہے، ایک طرف وہ غزہ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، اور یہ اس نے جو نیا چیپٹر شروع کر لیا ہے، اور اس نے بلکہ پوری دنیا کو کہا ہے کہ اگر تل ابیب پہ اٹیک ہو سکتا ہے تو نیو یارک پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ایران نے اگر نیوکلیئر پروگرام اپنے پاس رکھا تو باقی جو ارد گرد کے ملک ہیں ان کو بھی پر لگ جائیں گے، وہ بھی نیوکلیئر بام۔ تو a country جو itself is very well equipped with all the nuclear ammunition, what is their reservation about Iran? جہاں سے آپ نے شروع کی نا وہ بڑی مزے کی بات تھی، آپ نے کہا کہ جی انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی کسی کو بلی کرتا ہے تو اس کے خلاف سزائیں ہوتی ہیں یا جو بھی ہوتا ہے، اور اگر پھر لوگ جب ہائر لیولز پہ بلی کرتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں کچھ ہوتا۔ تو وہ ایک کافی پرانی سیئنگ ہے، وہ کہتے ہیں لا از لائک اے کابویب، تو مکڑی کا جو جالا، کہتے ہیں کہ جی اٹ ٹریپس دی اسمالر تھنگس بٹ دی اسٹرانگ گو تھرو اٹ۔ مکڑی کا جالا ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ بڑے ہیں تو آپ تو اس کے بیچ میں سے یوں کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوٹے سے ہیں تو آپ اس میں پھنس جاتے ہیں، بہت بری طرح پھر آپ کھائے جاتے ہیں۔ تو خیر ہمیشہ سے یہ ایسے ہی ہے، اور طاقت کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، طاقت کسی اور کی زبان سمجھتی بھی نہیں۔ اور اس چیز پہ جو لاسٹ والا آپ کا پوائنٹ ہے کہ جی طاقتور کیوں نہیں چاہتا کہ باقیوں کے پاس طاقت ہو، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے پاس اگر ایٹم بم آ گیا تو پتہ نہیں دنیا کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ وہ جس کے پاس اپنا انلیگل ایٹم بم ہے۔ تو جواب تو وہی ہے کہ جی طاقت کا فائدہ ہی تب تک ہے جب تک آپ کے پاس ایکسکلوسیو ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی ہمارا کسی ٹاپ پہ یہ بات چلی تھی، اور میرا یہ ماننا تھا کہ جی دنیا میں پیس صرف اس وقت ہوتا ہے جب تک بیلنس آف پاور ہو۔ جہاں بیلنس آف پاور ختم ہو اور طاقت یک طرفہ ہو تو وہاں پہ پھر صرف ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ پیس نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ ہر جگہ کی ریلیشن شپ میں دیکھ لیں، آپ ہمیشہ دیکھیں گے جو غریب آدمی نے معاف کر دیا بڑے آدمی۔ آپ نے کبھی کسی بڑے آدمی کو غریب آدمی کو معاف کرتے دیکھا؟ اس کو مارے گا بھی، اس کو آخری حد تک لے کے جائے گا۔ غریب آدمی نے جی معاف کر دیا کیونکہ وہ بیچارہ اور کرتا کیا۔ سو ایشو یہی ہے کہ جی بیسیکلی آپ یہ چاہتے ہیں، آپ یہ کہنا کہ جی باقی دنیا کو پار لگ جائیں گے اگر ایک کے پاس ایٹم بم آ گیا تو بھائی سب سے زیادہ ایٹم بم تو آپ کے پاس۔ تو انفارچونیٹلی دیٹس دا کائنڈ آف ورلڈ وی لیو ان جی۔ اور تھوڑا سا ہمارے پاس ایک جگہ رہی تھی وقت میں، ہماری ہیومن ہسٹری میں میرا خیال لاسٹ 60 to 70 ایئرز ایک ایسا پیریڈ تھا
जिसमें एक मल्टीलेटरलिज्म और वो भी लास्ट 60-70 इयर्स नहीं, वो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 2000 तक ही रहा। उसके बाद जब दुनिया 1999 में जब रशिया चला गया, दुनिया दोबारा यूनिपोलर हुई, तो पिछले 25-30 साल में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, वो सेम्बलेंस नहीं थी। नाउ इट्स प्रोग्रेसिवली गेटिंग वर्स। So yes, it is very sad. This is how it is. And ये क्या हुआ? अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज भी आ रही है। आपको क्या नजर आ रहा था टीवी की स्क्रीन पे? पता नहीं जी, वो ब्लिंक होके डार्क हो गया था सब कुछ, तो मैंने कहा शायद इस वजह से कोई एरर आया, तो इसलिए मैंने तूफान आया था, जैसे अमेरिका में जलजिला और टोर्नेडो आया था ना, उसी तरह से। अच्छा, मुझे सर आप ये बात बताइएगा कि ईरान ने, मुझे बेख्तियार ना इराक़ का याद आता है कि सद्दाम हुसैन भी ये कहते थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, मगर बेचारों के पास ना कोई न्यूक्लियर वेपन निकला, ना कुछ और निकला। ये सर ईरान भी बार बार ये कह रहा है, मगर डू यू थिंक कि आज इसराइल ने उनका सबसे पहले तो उनकी इम्पोर्टेंट शख्सियात को एलिमिनेट किया, फिर उन्होंने उनकी जो असलहा की जगह थी उनको ज़ाया किया। आज उनको लग रहा था कि जो स्टेट रेडियो है वो उनके मोराल को अप रखे हुए था। टुडे दे अटैक दैट, और नशरियात जो हैं जारी रहीं, खूनो खून भी लोग अपना काम करते रहे। What do you think कि क्या लगता है आपको कि जॉर्डन भी इसराइल के साथ काम कर रहा है, अपनी एयर स्पेस उनको इस्तेमाल करने के लिए देता है, जब ईरान फायर करता है तो उसके ड्रोन्स को गिरा दिया जाता है। डू यू थिंक कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी इतनी है कि वो इसराइल की मदद कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात, आज ये दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन G7 की मीटिंग में, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईरान ने इंटरवीन करने की कोशिश की है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में इंडिया ने इंटरवीन करने के लिए दरख्वास्त की थी मार्को रूबियो को भी और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी। वेयर एज आज जो टेलीग्राफ है बरतानिया का, उसने ये कहा है कि इसराइल ने इंटरवीन करने के लिए कहा गया है। मैं आपके साथ कोट एंड कोट शेयर कर देती हूँ, इसके बारे में क्या फरमाएंगे? ये मुतज़ाद खबरें हैं, यानी एक तरफ से ख्याल किया जाता है ईरान ने तो अपना इतवार को उनकी मीटिंग थी, उन्होंने मीटिंग भी नहीं की अमेरिका के साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है जंग शुरू हो गई तो अब नाउ यू ओपन द जहन्नम का दरवाज़ा तुमने खोला, अब भुगतो। बताएंगे इसके बारे में? वही वाली बात है ना, कहते हैं कि जी द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज ट्रूथ। तो ये तो सच तो कोई नहीं बोलेगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो एट दिस स्टेज। ऑब्वियसली लेटर वी विल नो, लेकिन एट दिस स्टेज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो कि जी कौन सच कह रहा है। देखिए, जो बैलेंस ऑफ पावर है, जब हम कहते हैं कि इसराइल ने ये कर दिया और उसके पास ये टेक्नोलॉजी और ये पावर है, तो वी मस्ट रिमेंबर कि जी इसराइल अकेला नहीं है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। पीछे था उसके पूरा अमेरिका है, पीछे उसका पूरा वेस्ट है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, तो ये सब है। तो वो अकेला तो कोई ऐसा कमाल कर रहा। ईरान कंपैरेटिवली बहुत अकेला है, उसके साथ सपोर्ट, आपने जॉर्डन की बात की, बाकी भी इसी तरह। तो ये जितने ममालिक हैं, फर्ज करें जॉर्डन है, इजिप्ट है, एक्सेट्रा, एक दौर था जब ये एक 1967 की वॉर जब हुई इसराइल के साथ, उस वक्त ये मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, लेकिन जाहिर है ये बड़ा फेज्ड एक प्रोसेस है। आप ये देखें ना कि सितंबर 11 जब 2001 होता है तो एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज बनती है कि जिनको हमने हटाना है पावर से। तो पिछले 25 साल में वो सारे के सारे हटे हैं। मतलब उसमें आपके लीबिया था, उसमें आपका सद्दाम हुसैन था, उसमें जो तमाम मुल्कों को आपने डिग्रेड करना था कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, उनकी इकोनॉमिक माइट को डिग्रेड किया जाए ताकि एक राह मार। फिर जो ईरान अकेला रह जाता था, लेकिन ईरान की फिर प्रॉक्सीज थी जो चल रही थी। तो पिछले 2 साल में आपने वो ईरान की सारी प्रॉक्सीज डिग्रेड की, और मतलब उसको जो भी सपोर्ट करते थे, हुतीज, हमास, सीरिया की में जो उसकी सपोर्ट थी, जो क्या नाम था उनका, असद
کی رجیم جو تھی آپ نے ان سب کو ڈیگریڈ کیا. تو اب وہ ختم ہوگی, مطلب ان کی ملٹری کیپبلٹیز ختم ہوگی, تو پھر اب اکیلا ایران رہے. اور ظاہر ہے اس میں سب لوگ شامل تھے, پروفیسر امریکہ سب شامل. تو اب جا کے اکیلا ایران رہ گیا. تو اسرائیل کو بھی یہی نظر آ رہا تھا کہ جی یہ سب سے اچھا ہاٹ ٹائم ہے, گو فار دیم. تو انہوں نے اس وقت پہ اٹیک کیا. اور وہ اس میں اب کلیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ اب آپ نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا ان کا, کیا نام ہے جو نیتن یاہو ہے, اور جو ایک میڈیا میں ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ جی اس کا مقصد کیا, ایرانی نیوکلیئر کیپبلٹی ختم کرنی ہے یا اس کا مقصد ایران میں رجیم چینج ہے. کہ ایک اپنی مرضی کی گورنمنٹ لائی جائے. تو آپ یہ دیکھیں نا جی کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس نکلتے ہیں, تو جمہور تو کہیں بھی نہیں ہے نا جی, عوام کی سنتا کون ہے. تو آپ اپنی مرضی سے جس کو آپ لگانا چاہیں. تو رجیم چینج کا یہی مطلب ہے. اگر اس کو ابھی آپ ایجپٹ کی سینس میں لے جائیں تو ایک ایجپٹ وہ تھا, وہی ایجپٹ جو انور سادات کے ساتھ ایجپٹ تھا, وہ فرق ایجپٹ تھا. اور جو آج سی سی کے ساتھ ایجپٹ ہے, وہ فرق ایجپٹ ہے. جو آج کا جارڈن ہے, اور جو سیریا ہے, اور جو لیبیا قذافی کے اندر تھا, اور جو عراق صدام حسین کے ساتھ تھا, وہ آج تمام تبدیل ہو گئے ہیں. کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے آپ اپنی مرضی کے لیڈر لگا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایجپٹ نے جو پیس کیرمینز جانا چاہتے تھے, جو اسرائیل کے بارڈر کو اپروچ کرنا چاہتے تھے, سی سی نے ان کو روک دیا. تو اس انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ ایکسس ہی ان پرابلمس کے لیے نہیں دیتے, کیونکہ یہ سب بات کے ساتھ ملیں گے. تو آپ نے اپنی مرضی کی رجیم لگاتے ہیں ہر جگہ تاکہ آپ معاملات کو کنٹرول رکھ سکیں. ایران میں بھی اب آپ اپنی مرضی کی ایک رجیم لگانا چاہتے ہیں. وہ دیکھ رہا تھا, وہ رضا پہلوی صاحب کا جو بیٹا ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم ایران میں جمہور لائیں گے. تو بھائی آپ کے ابا بھی جمہور سے تو مطلب یہ کیا فضول باتیں ہیں, بٹ دیٹس واٹ اٹ از, رائٹ. So Raza Pahlavi جو تھے, he worked for Iran اور for America ایک عرصے تک, اور پھر اس کے بعد جب ان کا اختتام ہوا تو دو بر زمیں بھی نہ ملی کوچہ یار میں. تو اچھا, اب ان کے بیٹے جو ہیں is ready to take over Iran, is that right? So مطلب ظاہر ہے ان کی خواہش تو یہ ہے نا جی, باقی اب وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے, یہ تو ساری باتیں ہیں نا کہ جی اب ابھی رجیم چینج کر پائیں گے یا نہیں. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ وار سے بہت, اب دیکھیں نیتن یاہو نے جب یہ وار شروع کی ہے تو وہ پوری طرح سفر کر رہا تھا غزہ میں, اسرائیلی لوگ بھی اس کے خلاف تھے. تو اب جب اس نے یہ وار شروع کر دی ایران کے ساتھ, تو وہ پبلک سپورٹ بہت زیادہ اس کے پاس واپس آ گئی. ہوتا یہ ہے کہ کنٹریز بہت بری طرح ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں. بہت دفعہ وار جو ہے وہ ان کو اکٹھا کر دیتی ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ جی ایران کی جنگ ایران کو یونائٹ کرے گی. ابھی تک تو خبریں یہ ہیں کہ ظاہر اسرائیل کے حملوں نے ان کو یونائٹ کیا, نیشنلزم بڑھی ہے. بٹ یہ کتنی دیر چلتی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, کین ایران کیپ اپ ود دس, کیونکہ ظاہر اسرائیل کے پیچھے تو دنیا کے ریسورسز ہیں, وہ آتی ہیں. لوگ نہ مانے آفیشلی کہ جی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن سب اس کو سپورٹ تو کر رہے ہیں. ایران سون ہے اور بہت عرصے سے ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ سینکشنز کے اندر رہ رہی. Still it's putting up a good fight for its size. How long can it continue? Will there be a regime change? Will they be able to destroy their weapons? So as I said, well, it's never a fair world. اور لیسن لرنڈ یہی ہے کہ جی آپ کے ممالک میں جو آ کے آپ کو یہ جمہور کی بکواس پڑھاتے ہیں, سوری فار یوزنگ دیٹ ورڈ, ان میں جمہور خود بھی کبھی نہیں ہے. وہ صرف آپ میں ایک ایسی رجیم چاہتے ہیں جو ان کو زیادہ فیوریبل, اور آپ چلی ہے رسم. سر آج نیتن یاہو نے ایک ملک جو ان سے 1600 سے میل کے فاصلے کے اوپر ہے, اس کے اوپر چڑھائی کر کے یعنی عام شہری, بے شمار عام شہری مارے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے جو ٹارگیٹڈ پرسنالٹیز تھیں ان کو بھی مارا ہے. مگر what do you think why Europe is saying کہ whatever Israel did it is for the sake of their safety? کیا انہوں نے آنکھوں پہ پٹی چڑھا لی ہے یا what it is? اب یہ تو جی nobody really knows, لیکن ظاہر ہے دیکھیں آج سے جب 1948 میں جب تاج برطانیہ نے ان کو ایک خاص جگہ دی
کہ جی یہ ہم آپ کا ملک بنا رہے ہیں جس میں لوگ بستے تھے اور ان کے گھر اجاڑ دیا، تو کوئی تو ان کا آپس میں رشتہ تھا. ٹھیک ہے، ہم رشتوں کو نارملی بڑے چھوٹے سینس میں سوچتے ہیں، میرے خیال میں وہ ڈیپر ہے، بٹ وہ میرا خیال ہوگا. پھر یو ایس کی جو ریلیشن شپ ہے کہ نہیں جی یہ تو میرا، میں اس کے لیے جتنا مرضی نقصان اٹھاؤں، اس کے کہنے پہ میں جتنی مرضی جنگیں لڑوں، تو ظاہر ہے وہ کوئی ایک رشتہ ہے. سو یورپ کا اور امریکہ کا اور برطانیہ کا، ان کا کوئی ایک رشتہ تو آپس میں ہے نا جی، تو کوئی وجہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ امریکی جو کانگریس ہے، اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو اس میں آپس میں بڑی ڈویژن رہی ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس کی، لیکن جب بھی جس کی بھی گورنمنٹ آئے گی ان کی پالیسی اسرائیل کی طرف بالکل ایک ہی ہوگی. یورپ میں بھی بڑی ڈفرینٹ گورنمنٹس آ سکتی ہیں، لیکن ان کی پالیسی اسرائیل کی طرف ایک ہی ہوگی. آئی تھنک کہ جی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ جی بینکنگ کا اسٹرکچر، اس کے پیچھے وجہ ہے کیپٹلزم، جو کہ میری ناچیز رائے میں اس کے پیچھے وجہ کیپٹلزم، کیونکہ کیپٹلزم میں ایک سرٹن ایلیٹ پاور جو ہے وہ اوپر بیٹھی ہوئی، جو کہ سب کو چلا رہی ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہے اور سب ظاہر ہے سب کے سینٹرل بینک، سب کے بینکنگ سسٹم، سب کی اکانومیز، سب کی روزی روٹی اسی سے چل رہی ہے. وہ بینکنگ سسٹم جس کو پیسے دینا شروع کر دیتا ہے، وہ کیپٹلسٹک سسٹم جس میں سارا آپ کو، جس بندے کو زیادہ پارٹی جس کو زیادہ فنڈنگ ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ جیتنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے ہر شخص اس ڈالر کا غلام ہے. اینڈ دس آئی تھنک از the reason behind it. یہ تو اگر فیوچر میں 20-25 سال میں جب یہ اگر اسٹرکچر کیپٹلسٹ، سو ایشو میری ناچیز رائے میں وہ کیپٹلزم اور وہ بینکنگ اور وہ سسٹم آف کنٹرولز ہے جو اس وقت دنیا میں ہے، جس میں جو کسی انسانیت کو، جو ایسی کسی چیز کو نہیں سمجھتا. اس کے لیے کوئی مورالٹی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. اس میں آپ کی ویپنز انڈسٹری شامل ہے، اس میں آپ کی انرجی کی انڈسٹری شامل ہے. سو overall, for want of a better word, I think it is the banking, the capital, the privatization, where money is taken from the majority of the people and shifts up to a very small minority, which then creates the world that it wants. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں نا، ایلون مسک الیکشنز میں کنٹریبیوٹ کر کے اپنے منہ سے کہتا ہے کہ جی امریکہ کے جو الیکشن تھے یہ ٹرمپ کو میں نے جتایا. یا وہ جو کون سی اسٹیٹ میں وہ جو ہو رہا تھا امریکہ میں الیکشن، جج کے لیے ہو رہا تھا، سپریم کورٹ کی جج کے لیے کوئی الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جس طرح ایلون مسک ہر ایک کو ملین ڈالر دے رہا تھا. تو مطلب آپ کی اور میری آنکھوں کے سامنے بالکل سیدھا سا ہے کہ آپ پیسے دے کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اسی صحیح. طرح آپ نے کانگریس خریدی ہوئی ہے، اسی طرح آپ نے سب کچھ خریدا ہوا ہے. تو پوری دنیا آپ کے اسی طرح چل رہی ہے. سر یہ تو انسان کے امریکہ کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ امیجن کیجئے گا ویکینڈ کے اوپر ڈیموکریٹس، یعنی ایک وہ ابارشن کے چکر کے بیچ میں یہ شخص جس نے فرسٹ ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کو جتایا بھی تھا، والٹر، اس نے جو آپ کی کانگریس کی ممبر ہے، سینیٹر ہے، اس کو اور اس کے ہسبینڈ کو گھر جا کے مار کے آ گیا. ایک اور جو ہیں وہ تو بچ گئے ہیں. تو پھر پروٹیسٹ کو آپ دیکھیے گا، 250th اینیورسری آف آرمی یونیورسٹی پہ جو پروٹیسٹ ہوئی ہیں، تو وچ ڈائریکشن امریکہ از گوئنگ. ڈونلڈ ٹرمپ آئی ایم افریڈ کہ وہ کس طرح چلے پھر رہے ہیں. ویسے تو پریڈ ایسی تھی، مطلب اس سے تو اچھی ہماری این سی سی کے لڑکیاں پریڈ کرتی امریکیوں نے پریڈ کی ہے. تو اسٹرانگسٹ آرمی. تو obviously وہ امریکہ میں ظاہر ایک طرف پریڈ تھی اور پروٹیسٹ کا ڈے بھی انہوں نے جان بوجھ کے اسی طرف رکھا تھا. ایکچولی ابھی ٹاکنگ ٹو اے کولیگ آف مائن، اور یہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، اٹ از ویری سیڈ جس طرح کی پولرائزیشن امریکہ میں ہوئی ہے، اینڈ واٹ امریکہ اسٹوڈ فار ایز اے ہوپ فار دا ورلڈ، as that bastion of democracy, as جس کو ہم سمجھتے رہے تھرو آؤٹ ایک طرح، اور اس نے اپنے آپ کو دنیا میں کہ جی آربیٹریٹر ہے وہ فائنل، اور مطلب وہ مارل، مطلب جمہور کا چیمپئن ہے اور ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے آسمان ہے. تو وہ اٹ از ویری سیڈ ٹو سی کہ جی وہ کس طرف جا رہا ہے، کس طرف. اینڈ جس طرح یہ پولارٹی ہے
کہ جی آپ نے اتنا پوائزن کر دیا ہے پولیٹیکل بیسس پہ لوگوں کو، عوام کو، کہ جی وہ اللہ بہتر جانے کس طرف جا رہا ہے. ڈونٹ وانٹ ٹو سے دوز ورڈز، لیکن یہ کنفرنٹیشن بہت بری طرح ایک ہے. اور سر ٹرمپ کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پالیسی اس طرح چلی ہے جیسے اس نے سوچا تھا کہ ٹیرف سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور دنیا کے میرے قدموں میں لیٹ جائے گی اور پتہ نہیں. سر لیٹی تو ہے سر. دیکھیں جی 70 کنٹریز آن دا ٹیبل گئے ہیں. آپ کے پاس رپورٹ آ گئی ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ 3 لبرل سینیٹرز ہیں جو کراس کر گئے ہیں ٹورڈز کنزرویٹو. آپ کو پتہ ہے کہ مارک کارنی صاحب اور بیہائنڈ دا سین ٹیرفس کے حوالے سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. ایک اور چیز جو میں ویکینڈ کے اوپر دیکھ رہی تھی کہ ایک دو چیزیں انہوں نے کنسیڈر کی ہیں جس میں امریکہ کو اپر ہینڈ دے رہا ہے کینیڈا. دیکھیں I don't believe any of it. وہ تو ٹرمپ صاحب تو چھوڑو یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. وہ جب سامنے آئے گا جو بھی آئے گا تب پتہ چلے گا کہ تو اس کے مطابق چین بھی آ رہا تھا تو فلانا بھی آ رہا تھا اور میرے پاس 70 لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے کیا. دیکھیں آپ کا جو ابھی تک ایک چیز اناؤنس ہوئی ہے وہ آپ کا یو کے ساتھ ایک ڈیل اناؤنس ہوئی جو بھی which is absolutely up in the air has کیا ایڈوانٹیج ملا انہوں نے. اور اس پہ ٹیرف بھی اس لیے تھے کہ ٹیرف بھی اس کے ساتھ کیا تھے، اس کے ساتھ تو آپ کا ٹریڈ سرپلس تھا. سو مطلب ایک یہ ساری ابھی تک باتیں ہیں جب تک ڈاکیومنٹ سامنے آئے گا. دیکھیں ایوری کنٹری مسٹ لک آفٹر اٹس اینڈ آئی تھنک کہ کینیڈا ہم نے جو اس چیز سے اور ہر ملک کو جو سیکھنا چاہیے جو ابھی تک نہیں سیکھ سکا کہ آپ نے اپنا انٹرسٹ دے. اچھا تو کینیڈا کارنی پہ مجھے کم از کم یہ کانفیڈنس ہے اس کی باتیں سن کے. آج میں سن رہا تھا کانی صاحب کو اور ٹرمپ کا جو G7 میٹنگ سے پہلے جو چھوٹا سا ہوا تھا کارنی بڑا ویری فائن مین. ہاں تو انہوں نے جس طرح بڑا طریقے سے ڈیل کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے ٹرمپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے. انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے تو اس نے کہ جی بڑا جی آپ بڑے ہیں اور آپ ہی کے کیا نام ہے گائیڈنس میں دنیا چل رہی تھی اور فلانا ہے اور ہم جی بالکل ہم ہر سبجیکٹ پہ آپ سے بات کریں گے، بالکل کریں گے. ہمیں جہاں پہ اپنا ایڈوانٹیج لگے گا وہ ہم دیں گے. جہاں پہ کوئی لے دے کر کے کوئی بہتر ہمارے لیے راستہ نکلتا ہے جب تک ہم نے بہتر آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈا ٹھیک ہے ہم ہو سکتا ہے تھوڑی سی کمپرومائز بھی کر دیں لیکن ہمارا ڈائریکشن اب کلیئر ہونا چاہیے. سر میرا یہاں پر ایک سوال آتا ہے، کہتے ہیں کیا پرابلم ہے چائنا کینیڈا کی کہ کینیڈا ڈزن وانٹ ٹو ٹریڈ ود چائنا. حالانکہ اس وقت اگر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اینمی از مائی فرینڈ. تو اگر آپ چائنا کے ساتھ کریں گے تو بیکاز امریکہ از ڈوئنگ ایوری پاسبل ایفرٹ ٹو بلاک چائنا. سو اگر دیکھیں جی کینولا آئل کی بات کر لیں اور جتنی چیزوں کی بات ہم چائنا کے اوپر ڈپینڈ تو کرتے ہیں. وائی کینیڈا از ناٹ ویری اوپن اینڈ ٹاک فریلی ٹو ٹریڈ وتھ چائنا؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ جی یہ جو ایک کیپٹلزم جو ہے وہ ایک بیٹر ورڈ وہ دنیا کا اس وقت جو ایک سسٹم ہے وہ ہے. جو چائنا کا بلاک ہے وہ ایکچولی اس پورے سسٹم کو کے لیے تھریٹننگ ہے اور ڈسمینٹل کر رہی. جو اسرائیل کو ہم کہہ رہے تھے کہ جی جو سپورٹ ہے مطلب وہ ویسٹرن ورلڈ سے وہ ظاہر چائنا کی ورلڈ سے تو نہیں ہے. سو ایشو یہ ہے کہ جس شفٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت ریڈیکل ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا تھا گزارش کی تھی کہ کینیڈا الائنڈ ہے ہو رہا ہے زیادہ ویسٹ کے ساتھ. King and his earlier dominion and that Europe kind of a structure. But اور پھر جب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے پیچھے ظاہر بہت ساری فورسز ہیں جس کے پیچھے ریس بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ ایک اینگلو سیکسن ایک گروپ ہے اس وقت. سو آپس میں جتنی بھی لڑائی ہوگی وہ ہوگی لیکن کلر آف سکن بھی تو میٹر کرتا ہے جی. تو اب ایک نئی فارم آف پاور اگر دنیا میں آ رہی ہے تو آپ اچھل کے آپ ٹھیک ہے آپ ایک بیلنس تو ابھی بھی رکھنا چاہتے ہو نا. آپ پاور تو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو. سو اٹس ناٹ دیٹ سمپل. آئی مین دیر از اے ہول بلاک
which wants to keep that power to themselves. They want to keep China at bay because China they perceive as an outside to the group, and China is not that current system. It's a threat to the current system of capitalism which is controlling the world. بہت شکریہ. یہاں پہ میں سوری I'll go back to square one. ایران کے ساتھ چائنا کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ چائنا کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں. سعودی عربیہ از ویری کوائٹ ایران اسرائیل کے کانفلکٹ کے اوپر, مگر ڈو یو تھنک کہ اگر اس کو اسرائیل کی سبقت وہاں پہ آتی ہے جس کے ساتھ امریکہ کی سبقت اگر اس ایریے میں جاتی ہے, تو ڈو یو تھنک کہ رشیا اور چائنا اتنی آسانی سے ودرا کر جائیں گے وہاں سے؟ بیکاز ابھی میں جب ہم بیس کا دیکھ رہے تھے تو اسٹیٹس کا ذکر کر رہے تھے, تو وہ جو عمان اور ہمارے گلف کے درمیان جو اسٹریٹ گزرتی ہے ایگزیکٹلی, تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے ہمیں؟ I think, Arfa ji, it's too early to say. Although the situation is rapidly deteriorating, I think it is too early for anybody to come up with a prediction. دیکھیں, پہلی تو پرابلم یہ ہے کہ will US enter this war or will US not enter this war? Sir, for sure US is behind because 6th round of meeting was designed to happen on this Sunday. ایران نے کہا ہوں لڑائی لگی, ہوں ملاقات نہیں کرتے. ٹیلی گراف آج کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے یورپ کو کہا ہے اور ویسٹ کو کہا ہے کہ وہ اس میں انٹروین کرے معاملے میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ انٹروینشن کی جائے اور جنگ کو جیسے کیسے بھی سیٹل کیا جائے. مطلب لاٹ آف کنفیوژن ایٹ دا مومنٹ. نہیں دیکھیں, بالواسطہ کسی کو سپورٹ کرنا وہ تو obviously we all know. امریکہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر رہا ہے, امریکہ کو پتا تھا یہ جنگ ہو رہی ہے, امریکہ نے گرین لائٹ دی تھی تو ہو رہی ہے, لیکن ڈائریکٹلی کہ کیا امریکہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر کر کے ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں, ظاہر نتنیاہو تو بہت عرصے سے یہ چاہ رہے ہیں. باقی تمام ممالک پہ عراق کو تباہ ظاہر اسرائیل نے تو نہیں کیا تھا نا جی, وہ اسرائیل کے کہنے پہ کیا تھا, لیکن تھے تو امریکہ بات کرنا چاہیے. تو یہ سارے جو لیبیا میں کام کرتے رہے, عراق میں کام کرتے رہے, یہ سارا ان میں تو ڈائریکٹلی امریکہ تھا. اب اس وقت بھی کوشش ہے اور بار بار, اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر اس کے بڑے پالیٹیشنز لگے ہوئے, سینیٹرز اور فلانے سارے کہ جی امریکہ کو تو اس وقت بالکل اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے اور کھل کے دینا چاہیے اور یہ ہماری جنگ ہے. اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ نتنیاہو یہ کہتا ہے کہ جی میں تو آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں, تو میں تو مالی ہوں. لیکن اس نے آج بھی یہ کہا ہے کہ تل ابیب پر یہ جو حملہ ہے اٹس اے بگننگ اور نیکسٹ اٹیک جو ہے وہ نیو یارک پہ ہوگا. بہت شکریہ عائشہ صاحب, مگر ایک بڑا عجیب سا سوال آج میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. میرے وہ تمام پاکستانی, میرے لیے پاکستان موسٹ امپورٹنٹ ہے, نتھنگ مور دین دیٹ, نو بڈیز. میں یہ کہتی ہوں اشخاص نے آنا ہے اور چلے جانا ہے. چیف آف دا آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کو امریکہ میں بلایا گیا ہے. بہت سے لوگ اس کو بہت ساری اور چیزوں سے لنک کر رہے ہیں, کیونکہ ویئر ایز جو پاکستانی ہیں جو اتنے ڈیگریٹری ورڈز یوز کر رہے ہیں ہماری اس وقت کے پولیٹیشنز کے بارے میں, جسٹ اپنے ایک طرح سے سیاسی مقصد کے لیے. اور وہ تہاڈا جڑا رشتہ دار ہے ایک سر, تسی ہو اشر گل, اشر عظیم گل ہے نا؟ جی بالکل. تو وہ شہباز گل, آپ سوچئے گا کہ وہ پاکستان میں رہتے تھے, اب وہ تب تک وہ رجیم چینج کروتے تھے, اب وہ کینیڈا میں امریکہ میں آ گئے ہیں, تو اب وہ پاکستان کی پوری رجیم کو آپ لوگوں نے تو اپنے دور میں پی آئی اے کو ڈبو کے رکھ دیا تھا. آلدو یہ ڈوبی ہوئی تھی, مگر آپ نے تو اکا ہی ڈبو کے رکھ دیا تھا. آپ کے وہ جو ایک منسٹر تھے سرور صاحب, انہوں نے پی آئی اے کا بالکل بھٹا گول کر کے رکھ دیا تھا. ہر ملک جو تھا پی آئی اے کو ایکسیپٹ کرنے سے انکاری ہو گیا تھا. اس میں آپ نے گلوں کو کیوں شامل کیا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرا کوئی تعلق ہے گل صاحب سے, شہباز گل صاحب سے؟ میں نے کہا بھی کوئی رشتہ دار ہوگا نا, میں گل ہے نا, وہ شہباز گل ہے, آپ اشر عظیم گل ہیں. کوئی رشتہ داری نہیں ہے, مطلب یہ دیکھیں بس ادھر تک ہی ہے, دل تک.
کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے ملک کو اس حد تک لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. واٹ ہیپن؟ تو آپ دیکھیں کہ عراق میں جو لوگ آ کے بیٹھے تو وہ جنہوں نے امریکہ کے ساتھ کولیبریٹ کیا تو وہ عراقی تھے نا، اور یہ جو ملک میں سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑے غدار ہوتے ہیں. جب امریکہ نے عراق کو مارا تو اس کے ونگز میں سارے پہلے سے عراقی امریکیوں کے ترلے کر رہے تھے کہ بھائی اس کو مارو اور ہمیں یہاں پہ اقتدار دو. The same thing happened in Afghanistan. The same thing has happened in Iraq. The same thing is happening in Libya. The same thing happened. So Pakistan میں is about to happen in Iran as well کہ شاہ ایران کا بیٹا بھی اب ادھر سے سیر کر کے ادھر ہی جا رہا ہے. تو there is a complete lobby تو جو کہ چاہتا ہے کہ وہ ملک غرق کرو اور مجھے اس کا ماموں بناؤ تاکہ میں اس کو کھانا شروع کروں اور اس کی جو ہڈیوں پہ باقی گوشت بچا ہوگا وہ میں کھاؤں. So these people are traitors. They have absolutely کوئی sense of ownership تو ہے نہیں نا جی کسی ایک جگہ. سر آپ نے کسٹمز میں رہے ہیں، از دیٹ رائٹ؟ یس میم. اچھا، پاکستان کا ریسنٹلی ایک وی آر گوئنگ ٹو کور، اور میرا دل چاہتا ہے اس دن آپ میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مجھے شامل ہوں. مجھے پتہ چلا ہے کہ دیر واز اے ٹائم کہ کسٹمز جب ہوا کرتا تھا تو ڈیوٹی لگنے کے لیے آپ کو پتہ ہوتا تھا کون کر رہا ہے، ڈیلنگ بھی لوگ کر لیا کرتے تھے. بٹ ناؤ the whole system is moved to اسلام آباد اور راول پنڈی. سو اگر میں نے کوئی چیز امپورٹ کی اور میری چیز آ رہی ہے تو آئی ایم جسٹ انفارمڈ بائی ای میل. آئی ڈونٹ نو ہو از ڈیلنگ میری اس جو امپورٹڈ اسٹف ہے کون ڈیل کر رہا ہے. واٹ ایور اماؤنٹ آئی ایم سپوز ٹو پے، اس کا باقاعدہ اس کو چیک ہونے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کتنی پیمنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو مچ اباؤٹ دس. تو سو دس مین کہ ٹو اسٹاپ دا کرپشن وہ ایک یہ سسٹم لے کے آئے ہیں کہ نو کانٹیکٹ بٹوین دا ٹو پارٹیز اور ٹو پیپل، جو امپورٹر ہے وہ یا جو بھی بزنس مین ہے وہ اور دا کسٹمز کا جو شخص ہے. ڈو یو تھنک اٹ از فیزیبل اور واٹ اٹ کین بی؟ میں آپ کو یہ جو جتنا تھوڑا سا ہمارے پاس وقت رہ گیا اس میں یہ بات ہو نہیں پائے گی، تو اس لیے لیٹس ناٹ perhaps even go there because there's a much bigger explanation. اور ظاہر یہ کام تو میں نے 10 سال تھوڑا سا تو بتا سکتے ہیں نا، تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر یہ پنڈی چلا گیا یہ سارا کا سارا معاملہ کہ they have taken it over تاکہ کہیں نہ کہیں کرپشن کو کنٹرول کیا جا سکے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں یہی تو سارا کانسیپٹ تھا جس پہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا رابطہ توڑنے کے لیے تو ہم کام پورا ٹیکس کا پروجیکٹ بنا تھا جس کو آپ نے جان بوجھ کے ختم کیا. بیکاز دیکھیں سب سے بڑی بہت ساری فورسز ہیں. سب سے بڑی تو فورس یہ ہے کہ ہر محکمہ یہ چاہتا ہے کہ میرے افسر بڑھیں، میرے جتنے زیادہ تھانے ہوں گے اتنے زیادہ تھانے داروں کی پوسٹیں ہوں گی. اور آپ جس طرح کے اسٹرکچر کی بات کر رہی ہیں کہ جی سارا کام اگر اسلام آباد میں ہو سکتا ہے تو پھر کراچی کا کلیکٹر کیا کرے گا، تو لاہور کا کلیکٹر کیا کرے گا، تو کوئٹہ کا کلیکٹر کیا کرے گا. جس وقت میں فرض کریں کوئٹہ کلیکٹریٹ میں تھا تو پورے بلوچستان میں ایک کلیکٹریٹ ہوتی تھی، اب 8 ہیں. ٹھیک ہے جی، 8 ہیں کہ 9 ہیں. ٹھیک ہے جی. ظاہر ہے ہی نوز دیز تھنگز بیٹر. آپ کسٹمز کے ساتھ رہیں. اگلا پروگرام ہماری کوشش ہوگی کہ میں پورا کا پورا اس پہ کروں. آئی ول ہیو ون گیسٹ ود می موسٹ پروبیبلی وینسڈے یا تھرسڈے کو. یہ جو نیا بجٹ آیا ہے نا اس میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی گاڑی باہر سے امپورٹ کرنا تو اس میں انہوں نے کچھ ایک چھوٹ بھی دی ہیں.